السلام علیکم۔ بہت سے سوالات اکثر ہمیں بے چین کر دیتے ہیں اور ہم ان کے جوابات جاننا چاہتے ہیں، اور آپ اللہ سے بار بار دعا بھی کر رہے ہیں، اور آپ اسی کشمکش میں ہیں کہ کیا اللہ میری بات سن رہا ہے یا نہیں؟ تو یقین رکھو اللہ پر، وہ آپ کی بات سن رہا ہے اور آپ کو نشانیاں بھی بھیج رہا ہے جو شاید آپ نظر انداز کر رہے ہو۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم ان 5 طاقتور نشانیوں پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات سن رہا ہے، اور آپ ان پیغامات کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ آپ کو واضح نشانیاں بھیج رہا ہے جو کہ آپ نظر انداز کر رہے ہو۔ کوئی فیصلہ ہے جو آپ سے نہیں ہو پا رہا، کوئی گناہ ہے جو آپ کر چکے ہو، اب آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہے، کوئی بے چینی ہے، کوئی کرب ہے، کسی چیز کے چھن جانے کا خوف ہے۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ آپ کو واضح نشانیاں بھیج رہا ہے جو کہ آپ نظر انداز کر رہے ہو۔ کوئی فیصلہ ہے جو آپ سے نہیں ہو پا رہا، کوئی گناہ ہے جو آپ کر چکے ہو، اب آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہے، کوئی بے چینی ہے، کوئی کرب ہے، کسی چیز کے چھن جانے کا خوف ہے۔ تو یہ سارے احساس بغیر کسی وجہ کے نہیں ہیں، بلکہ اللہ آپ کو سن رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے، اور آپ کے دل میں کچھ چیزیں اور نشانیاں ظاہر کر رہا ہے تاکہ آپ ان نشانیوں کو سمجھو اور اس کے مطابق اپنے فیصلے کرو، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں زیادہ مضبوط ہیں۔ تو زندگی کے سفر میں بہت سے نشیب و فراز آتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ غمناکی اور نا امیدی کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ خود کو اکیلا محسوس کر سکتے ہیں، مگر یہ جان لیجئے کہ اللہ سب کے ساتھ ہے، اور وہ ہمارے بہت قریب ہے، ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اسے سب خبر ہے، اور یہاں تک کہ اگر ہم کوئی کام کرنے کے لیے صرف سوچ بھی لیں تو وہ مہربان رب وہ بھی جانتا ہے، اسے سب معلوم ہے۔ پھر بعض مرتبہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کسی کام سے رکنے کا خیال بار بار آتا ہے، ہماری فیلنگز کچھ عجیب سی ہو جاتی ہیں، اور ہمارا دل کہتا ہے بار بار کہ یہ کام ٹھیک نہیں، یہ نہ کرو ورنہ ہمارا نقصان ہوگا۔ تو یہ سارے احساسات اور خیالات ایسے ہی تو ہمارے دل میں نہیں آئے، کوئی تو ہے جو ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ تو یہ سب فیلنگز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور تم اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اور یہ وعدہ ہے اللہ کی رحمت بے حد ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی باتیں سن رہا ہے، آپ کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات حل کرنا چاہتا ہے۔
تو ایسی کون سی نشانیاں ہیں جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فیصلے میں آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں؟ تو اب بات شروع کرتے ہیں ان طاقتور نشانیوں کی۔ تو نمبر 1، پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب بندے کے دل کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور اطمینان نازل کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے مسائل میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں، اللہ کے ذکر کے اندر ہی دلوں کا سکون پوشیدہ ہے۔ اس لیے جب آپ یہ جاننا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی باتیں سن رہا ہے یا نہیں، تو آپ اپنے دل کی حالت کو دیکھیں، آیا کہ اس کے اندر سکون نازل ہو رہا ہے یا نہیں۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے دل میں سکون آتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کے دل میں سکون آتا ہے تو یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا سن رہا ہے اور آپ سے باتیں کر رہا ہے، یعنی وہ آپ کو صحیح راستے کے اشارے دے رہا ہے، بلکہ آپ کے دل میں صحیح چیز کا خیال بار بار ڈال رہا ہے۔ اور دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے، وہ ہے دعا کی قبولیت۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کے کاموں میں قبولیت کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ سچے دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتے ہیں اور اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر دعا کرنا لازم ہے، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طاقتور نشانی کی جانب کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے جب ایک مخصوص آیت یا پیغام بار بار آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ آپ اسے قرآن پڑھتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں یا کسی لیکچر میں سنتے ہوئے آپ کے سامنے وہ پیغام آ جائے، یا سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے کوئی ایسی پوسٹ آپ کے سامنے آ جائے، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توجہ کسی اور طرف پھیرنے کا نتیجہ ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں تو اس پیغام پر غور کریں، یہ آپ کی موجودہ صورتحال سے جڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کس طرح کر رہا ہے۔ نمبر 3، کئی بار ہم اپنی زندگیوں کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں، اور جب چیزیں ہماری توقع کے مطابق نہیں ہوتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو یاد دہانی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے مقصد کو دوبارہ جانچیں اور یہ سوچیں کہ آیا یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ نشانیاں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، لیکن ان سب کے درمیان کچھ ناکامیاں
اور پریشانیاں بھی آتی ہیں جس سے آپ دل برداشتہ ہو جاتے ہو، خاص طور پر جب آپ اپنے مقصد کے لیے بہت محنت کرتے ہو۔ تاہم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ لمحہ محض اتفاق یا بدقسمتی نہیں، بلکہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے تاکہ آپ ناکامی اور پریشانی میں اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جائیں، اور یہ سب آپ کو ممکنہ نقصانات سے بچا رہی ہیں، اور اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ ہے، اور اللہ پاک کبھی کبھار ہمیں ان چیزوں سے بھی بچاتا ہے جنہیں ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر تصور کریں کہ آپ ایسی نوکری کے لیے درخواست دے رہے ہیں جسے آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن آپ کی قابلیت اور کوششوں کے باوجود آپ کو وہ نوکری نہیں ملتی۔ اس لمحے میں یہ ایک بڑی ناکامی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو خراب ماحول، تناؤ یا کسی ایسی چیز سے بچا رہا ہوتا ہے جو آپ کے ایمان اور ذہنی سکون کو متاثر کر سکتی ہے۔ اور کبھی جب تعلقات ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ جب آپ نے اپنے وقت اور خوابوں کو کسی سے لگا دیا ہو اور پھر سب کچھ بکھر جاتا ہے، لیکن ہم اکثر یہ نہیں سمجھتے کہ جب اللہ لوگوں کو ہماری زندگیوں سے ہٹا دیتا ہے تو یہ ہماری سزا نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان کا باعث بن جائے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ ایک طاقتور آیت ہے اور یہ ہمیں یاد دہانی ہے ہمارے لیے کہ جو کچھ ہم اچھا یا برا سمجھتے ہیں اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور جب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو ہم فطری طور پر دعا کی طرف رجوع کرتے ہیں، رہنمائی طلب کرتے ہیں اور اللہ پر اپنے بھروسے کو بڑھاتے ہیں۔ یہ انتظار اور مشکلات کے لمحات دراصل روحانی ترقی کے مواقع ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں صبر، بھروسہ، یقین اور اللہ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرنا سکھاتے ہیں۔ یہ وہ خصوصیت ہیں جو ہمیں اپنے خالق کے قریب لاتی ہیں اور ہمیں اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ جب غیر متوقع بندشوں یا رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہر بند دروازہ آپ کو اللہ کی کسی بہتر چیز کی طرف موڑنے کا طریقہ ہے، اور ان لمحات کو ایک نشانی کے طور پر لیں، رک کر غور کریں اور اپنی نیتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق کریں، لیکن یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ ان اوقات میں اپنے ایمان کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ آپ کے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ نمبر 4، ایک اور طاقتور نشانی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی باتیں سن رہا ہے اور آپ سے بات کر رہا ہے۔
جب آپ کو غیر متوقع ذرائع سے مدد، مشورہ یا رہنمائی ملتی ہے، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ مشکلات سے گزر رہے ہوں، خود کو کھویا ہوا محسوس کر رہے ہوں یا کسی فیصلے کے بارے میں غیر یقینی ہوں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں، تو اچانک آپ کو ایسی چیزوں سے مدد ملتی ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ جیسے کوئی اجنبی ہو سکتا ہے جو مہربان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہے، کوئی آپ کا دوست جو بالکل اسی وقت آپ سے رابطہ کرتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، یا کوئی ایسا پیغام جو بالکل صحیح وقت میں آپ کے لیے ظاہر ہوتا ہے، جیسے آپ موبائل دیکھ رہے ہوں اور ایسی کوئی پوسٹ آپ کے سامنے آ جائے جس میں آپ کے مسئلے کا حل موجود ہو، یا کوئی ایسی آیت بار بار آپ کے سامنے آ جاتی ہے جسے پڑھ کر آپ کو سکون ملتا ہے۔ اکثر لوگوں سے ہمیں بہت ہمت اور حوصلہ ملتا ہے، اور آپ کی زندگی میں یہ سب کچھ خود نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ یہ ترتیب اللہ پاک چلاتا ہے تاکہ آپ کو آپ کی پریشانیوں کا حل مل سکے اور آپ کو سکون مل جائے اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے اور آپ ٹھیک ٹھاک فیصلے کر سکیں۔ اور یہ اللہ کا اشارہ ہے آپ کے لیے کہ وہ ہر وقت آپ کی رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی آپ سے بات کرنے کی سب سے طاقتور اور خوبصورت نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ کا دل نماز یا دعا کے دوران زبردست سکون محسوس کرتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، جیسے آپ کی تمام پریشانیاں اور بوجھ آپ کے کندھوں سے اتر گیا ہو۔ یہ اندرونی سکون کی کیفیت اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کے قریب ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے۔ جب آپ خلوص دل سے دعا کرتے ہیں اور اپنا دل اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ ایک گہری سکون کی کیفیت محسوس کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے حالات ابھی تک نہ بدلے ہوں۔ یہ سکون ایک عارضی راحت نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سن رہا ہے۔ اور قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو ایک خاص سکون ملتا ہے جو دنیا فراہم نہیں کر سکتی۔ یہ خاص سکون اکثر اس وقت آتا ہے جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہو، اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ تو دور کیوں جاتے ہو؟ روز قرآن پڑھو، روز اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کریں گے، کیونکہ یہ عظیم کتاب اللہ کا تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے، اللہ کا کلام ہے، اس لیے اسے کلام اللہ بھی کہتے ہیں۔ اور آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا
کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، آپ کا دل سکون سے بھر جاتا ہے، اور جب آپ نماز پڑھتے ہو تو اللہ کی رحمت چاروں جانب سے آپ کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ جب تک آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہو اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور ہماری مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔